السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں جو سبق آموز کہانی ہے اور ایمان افروز بھی ہے۔ تو یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حاتم طائی نے کسی سے سوال کیا کہ حاتم طائی وہ ہے جس کے دروازے پر ہر وقت مہمان کھانا کھاتے تھے۔ سوال کیا، آپ نے دنیا میں کسی کو اپنے آپ سے زیادہ مہمان نواز اور سخی پایا ہے؟ یعنی آپ سے زیادہ بھی کوئی سخی ہے اور مہمان نواز ہے؟ حاتم نے جواب دیا، ہاں، ایک لکڑہارے کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے مہمانوں کے لیے 40 اونٹ ذبح کیے۔ اتنے لوگ آ گئے تھے کھانا کھانے کہ 40 اونٹ آپ کو ذبح کرنے پڑے۔ دعوت عام تھی، جو آتا پیٹ بھر کے کھا جاتا۔ اس دن میں کسی کام کے لیے جنگل میں گیا تو وہاں ایک لکڑہارے کو دیکھا جو خشک لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تو یہ محنت مشقت کرتا ہے، حاتم طائی کے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ وہاں تجھے بہترین کھانا ملے گا اور پیٹ بھر جائے گا۔ لکڑہارے نے حاتم طائی کہتا ہے کہ لکڑہارے نے میری بات سن کر بڑی لاپرواہی سے یہ جواب دیا، جو شخص اپنی محنت سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان کیوں اٹھائے؟ کہ حاتم طائی کے گھر سے مفت کھانا ملے گا، میں اس کا کیوں احسان اٹھاؤں؟ بھائی میں محنت کر کے اپنی کھاتا ہوں۔ یہ درجہ جو ہے وہ کسی کا صدقہ کھانے سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اس میں شامل کر دیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب تک کوئی مہمان نہ آئے کھانے میں تو آپ وہ کھانا نہ کھاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کئی دن کوئی مہمان نہ آیا، آپ خود باہر چلے گئے، وہاں دیکھا ایک بوڑھا مسافر ہے، اس کو آپ گھر لائے۔ وہ ناتواں اور بہت کمزور تھا بوڑھا، اور بھوکا تھا کئی دنوں کا۔ تو آپ نے جب وہ بھوک سے نٹال دیکھا، آپ نے کھانے کی اسے دعوت دی تو وہ خوشی سے تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس مہمان کو گھر کے افراد کے ہمراہ نہایت عزت کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا۔ جب اس نے کھانا شروع کیا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق بسم اللہ پڑھتے ہیں، سب نے بسم اللہ پڑھی، اس نے نہ پڑھی۔ اس بات سے آپ کو بہت تعجب ہوا کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا کہ بوڑھے تو زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے کھانا شروع کرتے وقت آپ نے رازق حقیقی کا نام نہ لیا؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں کبھی ایسا نہیں کرتا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اس پر اس نے کہا کہ میں آتش پرست ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، اس لیے میں خدا کا نام نہیں لیتا کھاتے وقت۔ تو یہ اس پر آپ علیہ السلام نے
اپنے دل میں بہت افسوس کیا کہ میں نے کس کو کھانے پر بلا لیا ہے، اور اس کو کہا کہ اب تم چلے جاؤ جہاں سے، اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، فرمایا اے ابراہیم، ہم پر یہ بات بخوبی عیاں ہے، ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ شخص ہماری پوجا نہیں کرتا، یہ آگ کی پوجا کرتا ہے، یہ آگ کو اپنا مہمان سمجھتا ہے، اپنا معبود جانتا ہے۔ تو لیکن اس علم کے باوجود اس کی عمر 100 سال ہے، میں 100 سال سے اس کو رزق دے رہا ہوں، اور تو اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکا، افسوس ہے تجھ پر۔ اور غلط خیال کر کے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرمندگی کا اظہار کیا اور استغفار کیا کہ آئندہ میں کسی غیر مسلم کو اس طرح ذلیل کر کے دسترخوان سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ حکایت بوستان سعدی میں درج ہے، میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ یہ اس لیے سنا دی ہے کہ اس میں ایک سبق ہے کہ رازق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہ ساری انسانیت کو دیتا ہے، خواہ اسے کوئی مانتا ہے خواہ اسے کوئی نہیں مانتا۔ وہ روسیوں کو بھی دیتا ہے، جاپانیوں کو بھی دیتا ہے، اور جو بت پرست ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جو ہندو ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جو مسلمان ہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ یہ اپنا اپنا کردار ہے، اس کا حساب تو آگے ہوگا، لیکن اس دنیا میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، سب انسان ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو اور کسی کو حقیر نہ جانو۔ یہ ہے آج کی کہانی اور سبق آموز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔